اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں قدر و قیمت وقت کا تیسرا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سن کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پیارے دوستو، اگرچہ وقت کا بیکار کھونا عمر کا کم کرنا ہے، لیکن اگر یہی ایک نقصان ہوتا تو کچھ غم نہ تھا، کیونکہ دنیا میں سب کو عمر طویل نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن بہت بڑا نقصان وہ خسارہ جو بیکاری اور تضییع اوقات میں سے ہوتا ہے۔ وہ کہ بیکار آدمی کے خیالات ناپاک اور زبون ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے عوارض جسمانی و روحانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مرد بیکار یا شود دزد یا شود بیمار، یعنی بیکار مرد جو ہے یا چور ہوگا یا بیمار ہوگا۔ حریص و طمع، ظلم و ستم، قمار بازی، حق تلفی و نام فرمانی، زناکاری و شراب خوری عموماً وہی اشخاص کرتے ہیں جو معطل و بیکار رہتے ہیں۔ انسان کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی ہر کسیرا بہر کار ساختند۔ جب تک ان کی طبیعت اور دل و دماغ نیک اور مفید کام میں مشغول نہ ہوگا، اس کا میلان ضرور بدی اور معصیت کی طرف رہے گا۔ پس انسان اگر انسان بننا چاہتا ہے اور زندگی کو بآرام بسر کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو سب کاموں سے مقدم کام اس کے واسطے یہ ہے کہ وہ اپنے وقت پر نگران رہے، ایک لمحہ بھر بھی فضول نہ کھوئے، اور ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کر دے، ورنہ جو شخص وقت کو برباد کرے گا وقت اس کو برباد کر دے گا۔ اگر آپ غور کریں گے تو 90% لوگ صحیح طور پر یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ کہاں اور کیوں صرف کرتے ہیں۔ موجودہ وقت خام مسالے کی مانند ہے جس سے آپ جو کچھ چاہیں بنا سکتے ہیں۔ گزشتہ زمانے کے متعلق افسوس مت کرو، یہ بے سود ہے۔ آئندہ زمانے کے خواب بھی مت دیکھو کہ یہ موہوم ہے۔ وقت کو پیچھے سے مت پکڑو، ہاتھ نہ آئے گا، بلکہ آگے سے روک کر اس کو قابو میں لاؤ اور گزرے ہوئے سے تجربہ حاصل کرو اور سبق سیکھو۔ وقت دولت ہے، ہمیں اس کے متعلق اسلاف کا سلوک کرنا واجب نہیں۔ جس طرح ہم کو روپیہ یا ڈالر یا اشرفی فضول نہیں جس طرح ہم کوئی روپیہ یا اشرفی وغیرہ فضول نہیں پھینکتے، اسی طرح ہمیں وقت کا کوئی حصہ بھی بے سود خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت کی بربادی نہ صرف دولت ہی کی بلکہ طاقت کی بھی بربادی ہے۔ سستی نسوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لوہے کو زنگ۔ زندہ آدمی کے لیے بیکاری زندہ در گور ہونا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھو، ورنہ تمہارا ضمیر آزاد ہو کر کسی ایسی خرابی کے گڑھے میں گرائے گا جس سے تمہیں سنبھلنا دشوار ہو جائے گا، اور تم نے کبھی اس گراوٹ کی خرابی کا اندازہ بھی نہ کیا ہوگا، کیونکہ مشغولیت ہی انسانی زندگی کے محافظ اور بیکاری برائی کی مترادف ہے، کیونکہ بدی بڑی آسانی سے اس روح میں اتر آتی ہے جو شغل سے خالی ہے، یعنی بیکار ہے۔ نہ ہو کام کچھ
اور دن ہو تمام تو ڈوبا وہ دن اور اجڑی وہ شام، نہ تو کل کے افسوس میں آج رو کہ کل رونے بیٹھے گا پھر آج کو۔ داناؤں کے رجسٹروں میں کل کا لفظ کہیں نہیں ملتا، البتہ بیوقوفوں کی جنتریوں میں یہ بکثرت مل سکتا ہے۔ عقل مندی اس لفظ کو قبول نہیں کرتی اور نہ سوسائٹی اس کو منظور کرتی ہے۔ یہ تو محض بچوں کا بہلاوا ہے کہ فلاں کھلونا تم کو کل لے دیا جائے گا۔ یہ ایسے لوگوں کے استعمال میں آنے والی چیز ہے جو صبح سے شام تک خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور شام سے صبح تک خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ کامیابی کی شاہراہ پر بے شمار اپاہج سسکتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام عمر کل کے تعاقب کرتے ہوئے کھو دی اور اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھو دی۔ ہم اسی دھوکے میں ہاتھ دھوئے بیٹھے رہے کہ کل ہمارے لیے اچھی اچھی نعمتیں اور فائدے مند اشیاء لائے گی، لیکن یہ محض دھوکے کی ٹٹی نکلی۔ وہ آدمی جو دونوں ہاتھ اپنے جیبوں میں ڈال کر قیمتی وقت کو ضائع کرتا ہے جبکہ دوسرے کام کر رہے ہوں تو وہ بہت جلد اپنے ہاتھ دوسروں کے جیب میں ڈالے گا۔ کل شیطان کا مقولہ ہے، تواریخ کے تمام اوراق کل کے شاندار شکاروں سے پر ہیں۔ حیف ہے ان بد نصیب انسانوں پر جن کی تجاویز صرف اس کل کے لفظ نے پوری نہ ہونے دی۔ کل کا لفظ سست الوجود نالائقوں اور بدبختوں کی جائے پناہ ہے۔ آج کرنے کے لائق فرض کو کل تک ملتوی کرنے میں جو طاقت برباد ہوتی ہے، اسی طاقت سے اکثر وہ کام کیا بھی جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کام کو جو ملتوی ہوتا آیا ہے سر انجام دینا مشکل اور ناخوشگوار ہو جاتا ہے۔ جو کام وقت پر آسانی سے کیا جا سکتا ہے وہ ہفتوں اور مہینوں تک پڑا رہنے کے باعث وبال جان معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس کا وزن ہر روز بڑھتا جاتا ہے اور غفلت ہر روز ناطاقتی بڑھاتی جاتی ہے۔ مثل ہے کہ وقت پر کا ایک ٹانکا 100 ٹانکوں سے بچا لیتا ہے۔ آپ مسرور ہوں یا مغموم، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کبھی فارغ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کے پاؤں کی آہٹ سنی نہیں جا سکتی۔ وقت خدا تعالیٰ کی امانت ہے جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مجرمانہ خیانت ہے۔ عین الوقتی سے انسان تھوڑی سی محنت کر کے بے وقت کی بہت سی تکالیف سے بچ سکتا ہے۔ الغرض وقت وہ قیمتی سرمایہ ہے جو ہر شخص کو قدرت کی طرف سے یکساں عطا ہوا ہے۔ جو لوگ اس سرمایہ کو معقول طور سے اور مناسب موقع پر کام میں لاتے ہیں وہی جسمانی راحت اور روحانی مسرت حاصل کرتے ہیں۔ اسی دولت کے صحیح استعمال سے ایک وحشی مہذب بن جاتا ہے اور ایک مہذب فرشتہ سیرت۔ اس کی برکت سے جاہل عالم، مفلس تونگر، نادان دانا و تجربہ کار بنتے ہیں۔ گویا وقت ہی ایک ایسی دولت ہے جو شاہ و گدا، امیر و غریب، طاقتور و کمزور سب کو یکساں ملتی ہے۔ تم کہتے ہو وقت گزر جاتا ہے، یہ خیال خام ہے۔ وقت ٹھہرا رہتا ہے، ہم گزر جاتے ہیں۔ وقت زندگی کا تانا بانا ہے، اگر بچپن کی بھاگ دوڑ میں اسے توڑ ڈالو گے
تو پھر عمر بھر نہ جوڑ سکو گے۔ جتنے ننگے، بھوکے، مفلس تم دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنے وقت کو ضائع کیا ہے۔ لہٰذا کامیابی چاہتے ہو تو وقت کی ایک ایک منزل کو ہمت اور ہوشیاری سے طے کرو۔ وقت ضائع کرتے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وقت بھی آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ وقت روئی کی گالوں کی مانند ہے۔ عقل و حکمت کے چرخے پر کاٹ کر اس کے قیمتی پارجات بنا لو، ورنہ جہالت کی آندھیاں اسے اڑا کر کہیں کا کہیں پھینک دیں گی۔ جو کام جتنی محنت اور جتنا وقت لیتا ہے اتنا ہی عمدہ، مفید اور دیر پا ہوتا ہے۔ وقت پا کر شہتوت کی پتیاں بھی ریشم بن جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ تفریح یا ورزش تضییع اوقات نہیں بلکہ ممدحیات ہیں۔ لہٰذا وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی صحت کا بھی پورا خیال رکھو، کیونکہ روح ایک سوار ہے اور بدن اس کا گھوڑا۔ سوار خواہ کیسا ہی شاہ سوار ہو، بیمار گھوڑے سے کیا کام لے سکتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ جسمانی قوت میں پیچھے ہیں وہ دماغی اور روحانی طاقت میں بھی آگے نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت یعنی زندگی واپس نہیں آ سکتی۔ پیارے دوستو، یہ وقت کی قدر و قیمت کا یہ تیسرا پروگرام اور آخری پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اس مسکین کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور یہ جو وقت کی بات میں نے بتائی ہے وہ کتاب مخزن اخلاق سے بتائی ہے۔ امید ہے آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں گے اور مجھے اپنی آراء سے واقف کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔